یہ ظلم اللہ کبھی نہیں کر سکتا کہ چند افراد کی خطاؤں کا پوری قوم کو اور پوری ملت کو اتنی بڑی، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس وقت بے گناہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ پیش جائے گا۔ بتائیے دنیا میں سیکولرزم کا اس کے سوا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ حالانکہ میں تو اس اعتبار سے شاید زیادہ ہی بدنام ہوں کہ یہ جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، تو لیکن میں بھی ان خطوط کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اسلام سے اور مسلمانوں سے جو انہیں نفرت ہے وہ آپ جو کچھ ہوتا رہتا ہے ان چھوٹی ریاستوں کے اندر وہاں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پوری انسانی تاریخ کے بھی اہم واقعات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ البتہ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، 20ویں صدی عیسوی کا جو نصف آخر ہے، اس کو جو دو عظیم ترین صدمات اس امت کو پہنچے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایک تھا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 3 مسلمان ملکوں کی نہایت شرمناک، عبرتناک ہزیمت اور شکست، 1967 کا حادثہ۔ اور یہ چونکہ اس امت کے یہ دو اجزاء ترکیبی خود اللہ نے بیان کیے ہیں، امیین اور آخرین۔ امیین یعنی عرب مسلمان، ان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ویسے تو پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے خاص طور پر نہایت ہی شرمناک اور عبرتناک وہ ہزیمت تھی کہ جو ان کو پیش ہوئی۔ باقی جو ہے نان عرب مسلم امہ، اس میں اہم ترین ملک کی حیثیت یقیناً پاکستان کو حاصل رہی ہے، اور اس وقت تو خیر تھی ہی جبکہ پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مسلمان ملک پاکستان تھا۔ اب تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان بڑے ملکوں میں ہے مسلمان آبادی کے حساب سے، لیکن اس وقت تو وہ بغیر کسی شک و شبے کے سب سے بڑا مسلمان ملک تھا۔ اور اسے جو پھر ہزیمت ہوئی، 94,000 ہمارے قیدی، جن میں 43,000 تو ریگولر فوج تھی، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، وہ ہندوؤں کے قیدی بنے۔ انتہائی شرمناک اور ہمارے لیے اندوہناک واقعہ ہے جو پیش آیا۔ میں جو پہلی بات جس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی غلط پالیسی ہے۔ ہمارے صحافیوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کا خوگر بنا دیا ہے قوم کو، کہ بڑے سے بڑے اس قسم کے حوادث کی ذمہ داری چند افراد پر ڈال کر پوری قوم بری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نفسیاتی مرض ہے، بہت بڑا سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو دینے کا دھوکہ دینے کا اس سے زیادہ بڑا جو معاملہ کوئی۔ میں اسے خاص طور پر قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حوادث صرف چند افراد کی غلطیوں اور جرائم کے نتیجے میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ظلم اللہ کبھی نہیں کر سکتا کہ چند افراد کی خطاؤں کا پوری قوم کو اور پوری ملت کو اتنی بڑی سزا دے۔ یہ ظلم ہے۔ پہلی بات یہ قرآن مجید کے فلسفے سے کہ اللہ ظالم نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ وما انا بظلام للعبید ان لیس للانسان ان لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوت۔ میں نے اسی لیے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے شروع میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت جو بپتا تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑی ہے، اور اللہ بہت سی چیزیں تو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ تمہاری ہر غلطی پر پکڑ لے تو زمین پر ایک انسان بھی بستا ہوا نظر نہ آئے، چلتا نظر نہ آئے، وہ تو بہت نظر انداز کرتا ہے، بہت مغفور، یعفو عن کثیر۔ لیکن پھر بھی جو سزا وہ دیتا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے کچھ ہے، اسی کی پاداش ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے اہم نقطہ، یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا اجر و ثواب 1000 گنا دے دے، فضل ہے جتنا چاہے دے دے، لیکن جرم کی سزا تو صرف اس جرم کے برابر دے گا، اس سے زائد نہیں دے گا۔ یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہے۔ اسی پر قیاس کیجئے، چند افراد کی نیکی کے صدقے میں پوری قوم کو اللہ نواز دے، فضل فرما دے، چند افراد کی برکات پوری قوم کے اوپر بانٹ دے، ٹھیک ہے، فضل ہے۔ چند افراد کے جرائم سے پوری قوم کو سزا دے، یہ تو پھر یہ جو جس طریقے سے کہ جرم کی سزا فرد کو بھی ملے گی جرم کے مطابق، زیادہ نہیں۔ ہاں نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، جتنا چاہے دے، بغیر حساب دے، لیکن یہ کہ جرم کی سزا اتنی ہی۔ اسی طریقے سے چند افراد کی سعادت پوری قوم کو تقسیم کر دے، عدل ہے اس کا۔
چند افراد کا جرم، چند افراد کی غلطی، اس کی سزا پوری قوم کو دے دے، یہ نہیں، جب تک کہ قوم کا معتدب حصہ جرم میں شریک نہ ہو جائے اجتماعی سزا نہیں مل سکتی۔ البتہ جب اجتماعی سزا آتی ہے تو پھر یہ کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی پس جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے صراحت کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے اندر صاف ہے۔ جب آتی ہے سزا پھر بے گناہ بھی اس کے اندر، اور اس میں صرف ایک استثناء ملتا ہے قرآن میں، اللہ بچا لیا کرتا ہے صرف ان لوگوں کو جو نہی عن المنکر پر آخری دم تک لگے رہے، روکتے رہے۔ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے سورہ اعراف میں، جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دی۔ اگر اس کام میں لگے رہے کچھ لوگ تو امید کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس وقت بے گناہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ پس جایا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں۔ بین ہی وہی تصویر اب کراچی کی بن چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ اب بھی حقیقت کو دیکھنے سے انکاری ہیں۔ بین ہی وہ تصویر بن چکی، اگر آپ جائزہ لیں گے معلوم ہوگا جوں کی تو وہ بات جو ہے یہاں پر، جیسے ریپلے آج کل ایکشن ریپلے جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہیں گیم میں کسی میچ میں پھر وہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہوتا ہے، بالکل کراچی کا معاملہ جو ہے مشرقی پاکستان کا ایکشن ریپلے، اس لیے ذرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال اس تجزیے میں پھر ہمیں ذرا ہمت اور جرأت کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، ہمیں کم سے کم یہ کہ اب جب کہ 47.5 برس ہونے کو آ رہے ہیں شمسی حساب سے بھی پاکستان کو قائم ہوئے، تو ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم تجزیہ حقائق کو دیکھ سکیں اور حقائق کا اعتراف کر سکیں۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم سے ایک بہت بڑی اجتماعی غلطی ہوئی تھی ہماری قیادت سے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ 1940 کے پاکستان ریزولوشن میں 1946 میں ترمیم کر کے ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کا نقشہ ہم نے اختیار کیا۔ یہ غلطی تھی، ماننا چاہیے غلطی تھی، نیک نیتی سے ہوئی۔ اصل میں تحریک پاکستان ایک تحریک تھی، تحریکوں میں عام طور پر ہوش پر جوش غالب رہتا ہے، ورنہ تحریک چلتی نہیں، جذبات چاہیے، جوش چاہیے۔ اس جوش کی ہیٹ میں، اس کی گرمی میں جو حقائق تھے جغرافیائی ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور بنگالی قوم زیادہ جذباتی ہے عام دوسرے ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کی نسبت، اب آب و ہوا کا ایک خاص مزاج بنتا ہے۔ اور آپ کا علم میں ہوگا یہ کہ اے فضل الحق صاحب نے زور دے کر قائد اعظم کو مجبور کیا تھا کہ وہ سن 40 کے ریزولوشن میں سے وہ ایس نکال، اسٹیٹس کا لفظ تھا، اسٹیٹس ان دی نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ آف پاکستان۔ حقیقت میں جغرافیہ جو ہے 1000 میل کا فصل، درمیان میں سمندر تو نہیں تھا، کوئی خلا تو نہیں تھا، ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن پاکستان کا وہ درمیان میں۔ تو ان جغرافیائی حقائق کو تحریک پاکستان کے جوش اور جذبے میں نظر انداز کیا گیا۔ قائد اعظم کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت سے واقعہ یہ ہے کہ قابل داد جملہ ہے۔ قائد اعظم کو چونکہ اس کی مہارت تھی، برٹش پریس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھی پاکستان کے معاملے میں کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ وائبل سکیم نہیں ہے، تو قائد اعظم کا جملہ ہے کہ دی برٹش پریس has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? کیا میں ان انگریزوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون سے جغرافیہ کے اصول کے تحت یہاں پہ حکومت کرتے رہے یا کر رہے ہیں اب بھی؟ تو جغرافیہ جو ہے 7 سمندر پار سے آ کے آپ نے یہاں حکومت کری، تو مشکل جواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پارلیمنٹرین جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تو ایک بڑی ایک عمدہ مثال ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حقائق کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے، حقائق تو حقائق ہے۔ میرے نزدیک یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، گڈ فیتھ میں ہوئی ہے، نیک نیتی سے ہوئی ہے، لیکن حقائق کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں تھا۔ اسے شروع سے اگر یہ 2 ملک ہوتے تو دونوں ملک چونکہ ہندوستان کی دشمنی سے دونوں کو سابقہ ہوتا، تو مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے یا زیادہ سے زیادہ کانفیڈریشن بناتے۔ کانفیڈریشن اگر ہوتی ہے تو وہ ایسی شے ہوتی ہے کہ اس کی گرہ کھل بھی آسانی سے سکتی ہے اور اس کو باندھا بھی آسانی سے جا سکتا ہے۔ ایک ملک بن کر اس کا پھر علیحدہ ہونا آسان نہیں ہوتا۔
کانفیڈریشن جیسے کہ مثال موجود ہے تاریخ کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہ جو بنا تھا یونائٹڈ عرب ریپبلک، مصر اور سیریا کا کانفیڈریشن تھا، جیسے بنا تھا ویسے وہ کھل بھی گئی تھی آسانی کے ساتھ، کوئی خون خرابہ نہیں، بھائی نہیں ساتھ چل سکتے، السلام علیکم. لیکن یہاں معاملہ جب ایک ملک بنا لیا گیا تو اس کا معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گیا. پہلی غلطی یہ ہے. دوسری بڑی غلطی، اور اس کو ہم کہیں گے ہمالائن مسٹیک، اور یہ ہے اصل سبب، بیماری اصل یہ ہے. واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اعلان نہیں کیا گیا پاکستان بنتے ہی کہ یہ ایک حقیقی اسلامی ریاست ہوگی، بلکہ راستہ عملاً وہ اختیار کیا گیا کہ گویا کہ یہ ایک جدید طرز کی مغربی سیکولر جمہوری ریاست ہے. جوگندر ناتھ منڈل پہلا وزیر قانون بن رہا ہو اور سر ظفر اللہ خان یہاں کا پہلا وزیر خارجہ بن رہا ہو. ہم نے کیا امپریشن دیا دو؟ یہ کوئی کٹر مذہبی ریاست نہیں ہے. وہ لفظ اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا فنڈامنٹلسٹ، لیکن ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یہ تو بالکل مغربی جمہوری اصولوں پر ہے. اور اس میں پھر قائد اعظم کا وہ جملہ، توجیہ اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے، میں خود اس کی توجیہ کر چکا ہوں، اور وہ میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان میں اس کی توجیہ موجود ہے. لیکن توجیہ اور ہے، اور ایک جملہ بول کیا رہا ہے سامنے. Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. بتائیے دنیا میں سیکولرزم کا اس کے سوا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی ہے سب مذہب انفرادی معاملہ. بھائی ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، برابر 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 برابر. تم مسجد میں جاؤ، تم مندر میں جاؤ، تم سینیگاگ میں جاؤ، تم چرچ میں جاؤ، تم جہاں جاؤ، نہیں جاؤ، کہیں نہ جاؤ، ایک کو پوجو، 100 کو پوجو، کسی کو نہ پوجو. لیکن یہ کہ مذہب کا مسئلہ جو ہے وہ ریاست سے متعلق نہیں ہے، ریاست میں تو اکثریت کی رائے چلی. یہ ہے پکچر جو ہم نے دی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جوش جو ہوتا ہے، جوش کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی شدت سے اٹھتا ہے اتنی شدت سے بیٹھ بھی جاتا ہے. یہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کے مانند ہوتا ہے جوش. رود کو ہی اس کو کہتے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں اور شاید سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی کہتے ہو کہ سمندری جب کوئی آتا ہے نالا، اس میں سیلاب آتا تو قیامت کا سیلاب ہوتا ہے، لیکن گزر بھی ایسے جاتا ہے جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں. وہ جوش ایک دم ٹھنڈا بیٹھا ہے، اور سب سے زیادہ ٹھنڈا بیٹھا مشرقی پاکستان. میں تو جرت نہیں کر سکتا، یہاں میرے پاس جو 40 صفحات کے خطوط آئے ہیں ایک صاحب کے، ایک بنگالی مسلمان ہیں مولانا امام الدین محمد طاہا. ان کے والد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کلوز فرینڈ اور ایسوسیٹ، قرارداد مقاصد کے کو آتھر، اور مسلم لیگ کے وہ جو بھی دیوبندی علماء کا جو حلقہ تھا جس نے کہ مسلم لیگ کے لیے بے پناہ کام کیا، مولانا ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی، ان کے. لیکن اس شخص کے اگر میں جذبات آپ کو بتاؤں پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے خلاف، وہ تو کہہ رہے تھے میرے خطوط شائع کرو، شائع کر نہیں سکتا میں پاکستان. حالانکہ میں تو اس اعتبار سے شاید زیادہ ہی بدنام ہوں کہ یہ جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، تو لیکن میں بھی ان خطوط کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا جو اس میں جذبات تھے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی پہلی قیادت کے خلاف، کہ دھوکہ دیا. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں وہ جوش، بنگالیوں میں جوش زیادہ تھا. مسلم لیگ بنی ہے ڈھاکہ میں 1906 میں. مسلم لیگ کی طویل ترین عرصے تک منسٹری رہی ہے یونائٹڈ بنگال میں. حالانکہ یونائٹڈ بنگال میں مسلم اکثریت جو ہے وہ تقریباً ویسی تھی جیسی پنجاب میں تھی، کوئی بہت بھاری اکثریت نہیں تھی. ہندو مسلم یونائٹڈ بنگال میں کتنا فرق تھا. لیکن وہاں اس پنجاب میں آخری وقت تک ایک دن مسلم لیگ کی منسٹری نہیں بنی، اور وہاں پر جو ہے یہ آپ کے خواجہ ناظم الدین صاحب کتنے طویل عرصے تک چیف منسٹر رہے ہیں یونائٹڈ بنگال کے. وہ جذبات تھے ان کے، لیکن ان جذبات کے اوپر ظاہر بات ہے کہ عوامی سطح پر آپ کو معلوم ہے اب بھی ایوریج بنگالی مسلمان میں مذہبی جذبہ ایوریج پاکستانی مسلمان سے 10 گنا زیادہ آج بھی ہے. ایودھیا کی مسجد کو گرایا گیا، آپ نے تو صرف یہاں چند منظر گرا دیے، پھر اس کا جرمانہ بھی ادا کر دیا. یہ لو بھائی، ان کا جلوس چلا تھا جسے جا کر انڈیا کے بارڈر پر بمشکل روکا ہے حکومت نے. They wanted to cross into ویسٹ بنگال، جانا چاہتے تھے ایودھیا. ہم نے کیا کیا تھا؟ 10,000 کا ایک ہوا ہے ابھی حال ہی میں ان کا لینڈ مارچ چٹاگانگ سے لے کر ڈھاکہ تک نفاذ شریعت کے لیے. یہ وہاں ہو رہا ہے.
ہمارا کیا؟ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رد عمل مشرقی پاکستان میں ہوا. مذہبی جذبے کو آپ نے تو ہے اسی وقت اس کے اوپر تو آپ نے پانی ڈال دیا. اچھا، اب جو تیسری کمپلیکیشن ہے، مغربی جمہوریت کے تحت پاکستان کا کوئی دستور بننا ممکن ہی نہیں تھا. ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہے، بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. اس کو سمجھیے، یہ نقطہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. اٹ واز امپاسبل. یہ جو پاکستان کا دستور نہیں بنا 26 برس تک کیوں نہیں بنا؟ ہوئی تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا، کوئی سبب تو نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ بغیر سبب کے کوئی کام ہو جائے. پاسبل نہیں تھا. آپ مغربی جمہوریت کے اصول کو لیں گے، ون مین ون ووٹ. ون مین ون ووٹ سے ڈسائسو ویٹو جاتا تھا ہندو کے ہاتھ میں. مغربی پاکستان کی آبادی کم، مشرقی پاکستان کی زیادہ. بیلنس آف پاور کدھر گیا؟ ون مین ون ووٹ سے. مشرقی پاکستان، اور وہاں 1 کروڑ ہندو موجود تھا. گویا کہ اصل فرق جو پڑے گا بیلنس میں وہ ہندو کے ہاتھ کا بیلنس. ترازو آتی تھی ہندو کے ہاتھ میں، پلڑا جو ہے مشرقی پاکستان کے مسلمان کا مغربی پاکستان کا برابر. یہ تھی وہ کمپلیکیشن. کیسے بنائے؟ جبکہ صورت کیا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلام کے لیے کام تھا، پین اسلامزم کی طرف تھا، اگر اس کو دیکھا جاتا تو مغربی پاکستان، یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن اب تو کہہ سکتے ہیں، فرام آل پریکٹیکل پرپزز مغربی پاکستان واز دی مین اینڈ پرائمری پاکستان، مشرقی پاکستان واز سیکنڈری پاکستان. مصور پاکستان علامہ اقبال نے تو مشرقی پاکستان کا خواب تک نہیں دیکھا تھا. ان کے خطبے میں صرف مغربی پاکستان کا تذکرہ ہے. 1930 کا خطبہ جو ہے، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، بس کی نارتھ ایسٹ کا کوئی سوال ہی نہیں. نمبر 2، رقبہ دیکھیے، ریسورسز دیکھیے، پھر عالم اسلام کے ساتھ کنٹینیوٹی دیکھیے. مشرقی پاکستان تو کفر کے اندر جزیرہ ہے، چاروں طرف کفر. ایک طرف کہہ دیں آپ کے پانی ہے، باقی یہ کہ سارا کفر ہی کفر. برما میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آج؟ ویسٹ میں بھارت ہے، سر کے اوپر وہ سوار ہے انتہائی وحشی قسم کے قبائل، چاہے وہ ہندو ہیں اور چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام سے اور مسلمانوں سے جو انہیں نفرت ہے، وہ آپ جو کچھ ہوتا رہتا ہے ان چھوٹی ریاستوں کے اندر، وہاں وہ منی پور ہو اور وہ ہو اور امپھل ہو اور یہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں آپ کو معلوم ہے. تو بیچارہ مشرقی پاکستان تو، اور پھر اتنا کم رقبہ اور اتنی حاضری کا پہلے لوڈ نفری کا، تو ڈیولپمنٹ کے چانسز کم. مغربی پاکستان کے ریسورسز، ہر طرح کا سوائل، منرلز، ہر چیز، پھر عالم اسلام کے ساتھ اس کی کنٹینیوٹی. تو اصل پاکستان یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے سیکنڈری. لیکن مغربی جمہوریت کی روح سے اصل پاکستان وہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے سیکنڈری. اینڈ دی بیلنس آف پاور گوز ان دی ہینڈ آف دی ہندو ووٹر. بتائیے کیا دستور بنائیں گے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ اول تو قرارداد مقاصد جو پہلے دن آ جانی چاہیے تھی، وہ آئی ہے 1.5 سال بعد، 12 مارچ 1949 کو. اور یہ 1.5 سال وہ ہوتے ہیں جس میں کہ وہ جذبہ تو ٹھنڈا پڑ گیا. منڈل صاحب تو آ گئے، ظفر اللہ خان تو آ گیا، مذہبی طبقے کو تو آپ نے کر دیا متنفر اپنے آپ سے. مذہبی جذبہ جو ہے اس کے اوپر تو آپ نے پانی ڈال دیا. پھر آئی بھی قرارداد مقاصد، تو مولانا مودودی کے جملے یہ ہیں، وہ تو زبردستی کو آئی، انکہنی کہی گئی ہے. انکہنی کا آپ نے پتہ نہیں لطیفہ سنا ہے کہ نہیں. کہتے یہ ہے کہ یو پی کے بعد علاقوں میں جہاں مسلم ڈومینیشن رہی بہت شدید اور مسلم کلچر جو ہے اس کا غلبہ ہے، ہندو بیچارے وہاں ریت کے درجے میں تھے، زمین کے کاشتکار، باقی زمیندار تو مسلمان. وہاں یہ تھا کسی ہندو کو عالم نزا اگر بہت سختی سے گزر رہا ہوتا تھا، جان نہیں نکلتی تھی، تو اسے چپکے سے کہہ دیتے، کہہ دے انکہنی. وہ انکہنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تاکہ تیری جان تو نکلے. یہ انکہنی کہی گئی ہے، اس لیے کہ تھریٹ کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تم یہ نہیں پاس کرو گے میں فوراً مستعفی ہوں گا، جاؤں گا، پبلک کو کہوں گا کہ دھوکہ دیا مسلم لیگ نے. تب یہ قرارداد مقاصد آ گئی. اور مولانا مودودی ہی کے الفاظ، ایک ایسی بارش ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوا چلی، نہ بادل آئے، اور نہ اس کے بعد کوئی رویدگی پیدا ہوئی. کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کے آثار ہوتے ہیں. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے آگے آگے. ہاں بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے ہیں، کچھ نہیں. اور پھر بارش کے بعد کچھ تو نظر آتا ہے، کوئی گھاس اگی ہو، کہیں کوئی سبزہ ہے، کچھ. وہ قرارداد مقاصد تھی اس ملک میں.
اور یہ کہ اس کے بعد بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی، اسے رد کر دیا، اس لیے کہ وہ مغربی جمہوریت کے اصول سے تھی کہ تمام صوبوں کو اپنی آبادی کے حساب سے نمائندگی ملے گی، پروونشل اسمبلیز میں بھی اور ظاہر بات ہے کہ نیشنل میں بھی، لیکن اپر ہاؤس سینٹ جو ہے اس میں ہر صوبے کو برابر، تو گویا کہ مشرقی پاکستان کا لے گیا ایسا 1/4 بلکہ 1/5، اور مغربی پاکستان لے گیا 4/5۔ تو ایک طرف تو چونکہ اس بی پی سی رپورٹ میں اسلام کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں تھا، قرارداد مقاصد کے کوئی اثرات اس میں نہیں تھے آگے، کہ یہ جو کہا ہے کہ ہم حاکمیت اللہ کی مانتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ تو ہونا، کوئی تذکرہ نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کہا صاحب یہ ہماری آپ نے جو ہے ہمیں 1/5 بنا دیا، ہم تو بڑی ہماری کل آپ کے بس پاکستان سے زیادہ ہماری تعداد ہے، اٹ واز ریجیکٹڈ۔ دوسری پھر کہیں آئی ہے دسمبر سن 52 میں جا کر اس میں پیرٹی کا اصول کیا گیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر برابر سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، اس کے اوپر بھی وہ ناراض، اور پھر یہ کہ سینٹ کے اصول کے خلاف ہے، دنیا میں سینٹ کا کوئی اصول تو ہے، وہ تو یونٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ پیچیدگی تھی جس کی وجہ سے 26 برس تک ویکو